اللہ 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 اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کچھ عرض کروں، اس سے پہلے اس کا شان نزول سماعت فرما لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت سادہ زندگی بسر فرمایا کرتے، اور آپ نے دنیا کے مال و دولت کی طرف کبھی التفات نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں اور امہات المؤمنین کے حجرات میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور یہ نفوس قدسیہ کھجور، پانی، دودھ پر ہی اپنا گزارا کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے یہ سارے معاملات جو ہے وہ موجود تھے، چنانچہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اور امہات المؤمنین کے حجرات میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا ہے، اور ہم صبح دوپہر شام اچھے سے اچھا کھانا پکا کے خود بھی کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپس میں مل کر کچھ چیزیں جمع کر لیتے ہیں، اور وہ چیزیں جمع کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو اتنی دین کی خدمات فرماتے ہیں تو آپ کو اتنا موقع نہیں ملتا کہ آپ کسب کے لیے کچھ کوشش کریں، لہذا ہم خود مل جل کر اپنی خوشی سے آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس جذبے کے تحت صحابہ کرام علیہم رضوان نے بہت ساری چیزیں جو ہیں آپس میں مل جل کر جمع کر لی، لیکن اب معاملہ یہ پیش آیا کہ یہ چیزیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کون کرے گا؟ کسی میں اتنی جرت نہیں۔ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام علیہم رضوان بھی پیچھے ہٹ گئے کہ بھئی ہم یہ بات نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتے، ہماری اتنی ہمت نہیں ہے۔ تو آپس میں مشورہ ہوا کہ اب کون ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرے اور یہ چیزیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرے۔ چنانچہ سب نے مشورہ کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا جان ہیں جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو راضی کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بات عرض بھی کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں پیش بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ سے بھی
کئی سال بڑھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے جو واقعات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بیان کیے ہیں، ان میں سے بہت سی باتیں، بہت سے واقعات کے راوی خود حضرت عباس ابن عبد المطلب ہیں، اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں کھلایا بھی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان چچا جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ ان کو ابی یعنی باپ کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ آپ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو ابی کہا کرتے تھے کہ یہ میرے باپ ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پھر یہ مشورہ کیا کہ یہی ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں پیش بھی کر سکتے ہیں۔ جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بتایا گیا تو آپ بھی اس بات پر راضی ہو گئے، اور وہ جو چیزیں تھیں وہ لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھریلو اخراجات بہت زیادہ ہیں، امہات المؤمنین کے حجرات میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا ہے، لہذا ہم مسلمانوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ آپ کے گھر کے معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے چلتے رہیں۔ اب دیکھیے جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، اور اس سے پہلے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جواب دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ کیا ارشاد ربانی ہوتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ جو آپ کی خدمت میں اتنا ساز و سامان لے کر آئے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، میں نے جو تم تک دین کی باتیں پہنچائی ہیں، میں تم سے اس بات پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربى، ہاں سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں، میرے رشتہ داروں سے محبت کیا کرو۔ اب غور کیجئے کہ یہ جواب خود خالق کائنات دے رہا ہے کہ اے حبیب، آپ ان سے یہ کہیے کہ میں نے جو دین اسلام کی خاطر اتنی مشکلات برداشت کی ہیں اور اللہ کا پاک کلام قرآن پاک تم تک صحیح طریقے سے پہنچایا ہے اور کما حقہ، اس کا حق بھی ادا کیا ہے، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، مجھے اجر دینے والا میرا رب ہے، مجھے جو اجر دے گا میرا اللہ دے گا۔ ہاں اگر تم واقعی میں کچھ میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ کرو کہ جو میرے عزیز و اقربا رشتہ دار ہیں ان سے محبت کیا کرو، ان سے الفت کیا کرو۔ اب غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے جو یہ فرما رہے ہیں تو اس بات میں کتنا درد ہے، اس بات کے اندر کیسی کسک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں، میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا، میرے رشتہ داروں سے عقیدت رکھنا، میرے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، میرے رشتہ داروں کی محبت تم پر لازم ہے۔ اب مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ میں جو یہ لفظ آیا ہے فی القربا،
اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو یہ ارشاد فرمایا، فی القربا، قرابت دار، رشتہ دار، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں اور رشتہ داروں کی ایک بڑی فہرست ہے، وہ سب کے سب نفوس قدسیہ اس لفظ کے اندر شامل ہیں، فی القربا۔ کون؟ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین حضرت جناب عبداللہ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں سب سے قریب ہیں، لہٰذا ان دونوں سے محبت رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ ہیں، اور ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ یہ دونوں ایمان والے تھے، ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، اور یہ دونوں جنتی ہیں، یہ دونوں جنت ہی میں جائیں گے۔ پھر آ جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، یہ کون ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والیاں ازواج مطہرات ہیں، اور جتنے بھی قیامت تک مؤمنین مؤمنات آئیں گے یہ ان سب کی مائیں ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ تو غور کیجئے کہ وہ تمام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو کہ امہات المؤمنین ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں میں شامل ہیں، لہذا ہر ام المؤمنین سے محبت اور الفت رکھنا یہ ہر ایمان والے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو تو مانے اور معاذ اللہ کسی ام المؤمنین کی شان میں گستاخی کرے اور ان کے بارے میں غلط الفاظ بولے، نہیں، یہ امہات المؤمنین ہیں۔ ہر پیارے نبی کی زوجہ محترمہ کا جو ہے وہ احترام اور ان کی عقیدت ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل اولاد، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی آل اولاد میں ہیں، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، وہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں میں ہی شامل ہیں، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد میں سے ہر شخص سے، آپ کی ہر بیٹی سے، آپ کے ہر بیٹے سے الفت اور عقیدت رکھنا یہ ہر ایمان والے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اب یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر مسلمان کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی رشتہ دار ہے، جو بھی آپ کا قرابت دار ہے، اس سے محبت رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن مسلمانوں ذرا غور تو کرو کہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، تو ان سے ہمیں کیسی محبت کرنی چاہیے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ خود اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے سب سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، تو ان سے ایک مسلمان کو کیسی محبت ہونی چاہیے؟ آئیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی کہ یا ام المؤمنین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اپنے رشتہ داروں میں جو عورتیں ہیں ان عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں میں جن عورتوں میں سے سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے تھے وہ فاطمہ ہیں۔ فاطمہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ دار عورتوں میں سب سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ پھر پوچھنے والے نے عرض کی، اچھا یہ بتائیے کہ اپنے رشتہ داروں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں میں سے مردوں میں جن سے سب سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے وہ حسن اور حسین ہیں۔ حسن اور حسین۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ تو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں دین اسلام تم تک پہنچانے پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو کہ میرے رشتہ داروں سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور اپنے قرابت داروں میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے سب سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے وہ جناب خاتون جنت بی بی فاطمہ ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین ہیں۔ تو پھر ہم کو ان نفوس قدسیہ سے کیسی محبت کرنی چاہیے؟ پھر ہم کو ان نفوس قدسیہ کا کیسا ادب اور احترام کرنا چاہیے؟ ماں باپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اپنے بچوں کو، تو غور کیجئے کہ یہ دونوں شہزادے جب آپس میں کشتی والا کھیل کھیل رہے ہوں گے اور بی بی فاطمۃ الزہرا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے تو ان دونوں کے چہروں پر کیسی خوشی اور کیسی مسکراہٹ ہوگی۔ اچانک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حسن اب یہ والا داؤ لگاؤ، اے حسن اب حسین کو یہاں سے پکڑو، اے حسن اب حسین کو اس طرح سے چت کرو۔ تو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسن کو تو کشتی کے داؤ سکھا رہے ہیں اور میرا چھوٹا شہزادہ حسین اس کو آپ کشتی کے داؤ نہیں سکھا رہے ہیں، حسن کو بتا رہے ہیں حسین کو نہیں بتا رہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تجھے پتہ نہیں ہے اس وقت آسمان سے جبریل آئے ہوئے ہیں، میں حسن کو کشتی کے داؤ سکھاتا ہوں اور جبریل حسین کو کشتی کے داؤ سکھاتے ہیں۔ میں حسن کو سکھا رہا ہوں اور حسین کو جبریل امین سکھا رہے ہیں۔ غور کرو مسلمانوں، یہ وہ ہستیاں ہیں ان سے صرف زمین والے ہی نہیں آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو ان کی کیسی محبت اور ایک مسلمان کو ان سے کیسی جو ہے وہ دلی عقیدت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ میدان کربلا میں 3 دن کی بھوک، 3 دن کی پیاس، تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ ان کے والد اور والدہ جناب علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور ان کی والدہ خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن سے ہی ان کی تربیت شروع کر دی تھی۔ امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان میں سے کوئی بیمار ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں نے یہ منت مانی کہ میرا بچہ تندرست ہو جائے تو اے اللہ تیری رضا کے لیے ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے، 3 دن کے ہم روزے رکھیں گے۔ اللہ کے حکم سے بچے صحت مند ہو گئے تو حضرت علی اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما
انہوں نے کہا کہ اب چونکہ ہمیں منت پوری کرنی ہے، لہذا اب 3 دن کے ہمیں منت کے روزے رکھنے ہیں۔ سحری میں جب یہ دونوں نفوس قدسیہ اٹھتے ہیں تو ننھے منّے امام حسن اور امام حسین بھی اٹھ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے منت مانی تھی، ہمیں منت کا روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ دونوں شہزادے کہتے ہیں کہ ہم کیوں پیچھے رہیں، آپ روزہ رکھیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ ان چاروں نفوس قدسیہ نے روزہ رکھ لیا۔ اب گھر کے اندر جو ہے کھانے پینے کے سامان کی کمی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں سے کچھ جو کا جو ہے وہ اہتمام فرمایا۔ جو کا اہتمام فرما کے 4 روٹیاں پکائیں، اور 4 روٹیاں پکا کے جناب افطار کے وقت وہ 4 روٹیاں رکھی گئیں۔ اب 4 روٹیاں رکھی ہیں، افطار کا وقت ہونے والا ہے، اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی، اور دستک دینے والا باہر سے کہتا ہے کہ پورے مدینے میں نے سب کے دروازے کھٹکھٹا لیے، کسی نے دروازہ نہیں کھولا، لیکن کسی نے مجھے بتایا ہے کہ بی بی فاطمہ کے دروازے پر چلے جاؤ، ان کا دروازہ تمہارے لیے کھل جائے گا، بڑا بھوکا ہوں، مجھے روٹی کھلا دو۔ کہا کسی کے دروازے سے ملے نہ ملے، تمہیں فاطمہ کے دروازے سے ضرور مل جائے گا۔ تو بہت بھوکا ہوں، یتیم ہوں، مجھ کو روٹی کھلا دو۔ ان چاروں نے وہ 4 روٹیاں اس فقیر کو دے دیں، اور ان نفوس قدسیہ نے صرف پانی پی کر جو ہے وہ روزہ کھول لیا۔ اگلا دن آیا، اگلے دن پھر ان چاروں نے روزہ رکھا، 3 منت کے روزے رکھنے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ 4 روٹیاں جو ہے وہ پکائی گئیں۔ 4 روٹیاں پکا کر کے اب جو ہے وہ جب افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر افطار سے پہلے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ مسکین ہوں، کئی دن کا بھوکا ہوں، مدینے میں ہر شخص سے میں نے مانگا، کسی نے نہیں دیا، لیکن مجھے کسی نے بتایا ہے کہ فاطمہ کے در پر چلے جاؤ، وہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے، بڑا بھوکا ہوں، مجھے روٹی کھلا دو۔ ان 4 نفوس قدسیہ نے وہ 4 روٹیاں اس فقیر کو دے دیں اور صرف پانی پی کر روزہ کھول لیا۔ اب آیا تیسرا دن، جناب روزہ رکھ لیا ان 4 نے، اور وہی صورتحال کہ 4 روٹیاں پکائی گئیں افطار کے لیے، اور جب افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ فقیر ہوں، مسکین ہوں، یتیم ہوں، بہت بھوکا ہوں، مجھے اللہ کی رضا کے لیے روٹی کھلا دو۔ ان 4 نفوس قدسیہ نے تیسرے دن بھی وہ روٹیاں اس فقیر کو دے دیں اور صرف پانی سے روزہ کھول لیا۔ بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے انہوں نے، بچپن سے، صرف میدان کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے، بچپن سے ان نفوس قدسیہ نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے۔ تیسرے دن بھی پانی پیا اور روزہ کھول لیا، اور روزہ کھول کے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مغرب پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، تم نے، فاطمہ نے، حسن حسین نے جو 3 دن کے روزے رکھے ہیں، میرے رب نے وہ تینوں روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیے ہیں۔ اے علی، تم سے بھی میرا رب راضی ہے اور میں بھی تم سب سے راضی ہوں۔ غور فرمائیے، یہ ہیں وہ نفوس قدسیہ، اور یہ ہے ان کا تقوی اور پرہیزگاری، اور یہ ہے ان کا عمل، اور ان سے محبت رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور ان کی گستاخی یاد رکھیے کہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گی، اور قیامت میں منافقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو ان نفوس قدسیہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے، یاد رکھنے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔